جو آج کر رہے ہیں خرافات کر رہے ہیں آپ کی نظروں سے کچھ چھپا نہیں، آس پاس کے گاؤں میں جا کر دیکھ لیں تو وہ جو بھی کرتے ہیں اس میں گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن آج یہ جب ہم محفل کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں، ہم نے شروعات قرآن کریم سے کی. تو قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے قرآن پاک کا 1 حرف پڑھا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کرے. اللہ اسے 10 نیکیاں. آپ نے نیکیوں کا کام یہیں سے شروع کر دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ قاری صاحب نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں پر نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ فائدہ ہے، یہ اس نکاح کی محفل کا فائدہ ہے. اگر اس کے علاوہ اگر آپ دوسری محفل کرتے، دنیاوی محفل جس میں ڈانس بھی کرتے، سب کچھ کرتے، تو اس میں گناہ کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملتا. اب جب آپ صبح آپ نکاح کو جاؤ گے اس میں آپ کو فائدہ کیا ہوگا وہ آپ سنیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے. یہ آپ سب سنتے رہتے ہیں، نکاح کرنا میری سنت ہے. اور ترمذی پاک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو نکاح رسول کریم علیہ السلام کی سنت ہے، ہم ادا کر رہے ہیں رسول کریم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر. تو ہمیں فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ رکھے گا. یہ نکاح کا سب سے پہلا فائدہ ہے. اب دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا. اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا. کیوں؟ کیونکہ جو زنا ہوتا ہے، زنا کی تعریف یہ ہے، زنا کی پریبھاشا یہ ہے کہ بندہ اپنے اور کے سوا کسی اور کی طرف بری نظر سے دیکھے تو وہ زنا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نکاح کر لیا اس نے کیا ہے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا. اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا. کیونکہ شیطان کا اگر سب سے بڑا کوئی ہتھیار ہے تو وہ ہے زنا. تو آپ اس سے بچ گئے. یہ نکاح کا دوسرا فائدہ ہے. اب آپ کو نکاح کا ایک اور فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ کی نکاح ہوگی، کسی کی نکاح ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیک اولاد سے نوازے گا. رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں درجے پہ درجہ عطا کرے گا، یعنی جب جنت میں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں درجے پہ درجے عطا کرے گا. تو بندہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک و مولا میرے تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے جو تو میرے درجے پہ درجے بلند کر رہا ہے. کیونکہ میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں کون سا عمل کر رہا ہوں، آپ کون سے عمل کر رہے ہیں، یہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے. تو جب بندہ عرض کرے گا، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب جنت میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے جو ہے درجے بلند کرے گا تو بندہ عرض کرے گا مالک و مولا میرے تو کوئی ایسے عمل بھی نہیں تھے کہ تو میرے درجے بلند کر رہا ہے. تو میری یہ درجے جو بلند ہو رہے ہیں کس بنیاد پر، کس وجہ سے، کارن کیا ہے اس کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جب دنیا سے آیا تھا تو دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا. آج وہی اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے. اب یہ اولاد آئی کہاں؟ جب آئی کیسے؟ جب اس نے نکاح کی تب یہ اولاد آئی. جب یہ نکاح اس نے کی تو نکاح کا یہ تیسرا فائدہ یہ کہ بندہ اس دنیا سے چلا بھی جائے گا، جب اولاد اس کے لیے دعا کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں وہ دعا قبول کرے گا. اگلا فائدہ جو نکاح کا ہے، اگلا فائدہ یہ ہے کہ جب اولاد ہو جاتی ہے تو ماں باپ جب اولاد کی پرورش کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ دنیا میں ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے انہیں جو ہے اجر بھی عطا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کسی ایک جہاد میں شریک تھے، جہاد میں شریک تھے. تو آپ نے اسی وقت اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جانتے ہو ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یعنی جہاد، اس سے بھی بڑا ایک کام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی بڑھ کر اجر رکھا ہے. تو ان ساتھیوں میں سے عرض کی آپ بتائیں کون سا کام ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں وہ کام یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ رات میں سوتا ہے، جب بچہ چھوٹا ہے جب وہ رات میں سوتا ہے
اور سوتے سوتے اگر اس کے جسم سے کپڑے دور ہو جاتے ہیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے. جس سردی کا موسم میں چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کے کپڑے سے اگر جو ہے جسم سے اگر کپڑے دور ہو جاتے ہیں تو اسے تکلیف ضرور ہوتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا باپ یا اس کی ماں اٹھ کر جب اس کے جسم پر کپڑا ڈالتے ہیں تو وہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک امتیاز سے بھی بڑھ کر پاتا ہے. یہ کام نکاح ہونے کے بعد کے فائدے بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب بچہ رات میں تکلیف میں ہوتا ہے، اگر ماں باپ میٹھی نیند سے اٹھ کر، یہ تو ضرور رہتا ہے کہ جب جیسے ہی بچہ نیند سے جاگتا ہے تو ماں تو سب سے پہلے کھڑی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد سے بھی زیادہ اس کے لیے اجر رکھا اس کو. اگلا جو نکاح کا ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ فائدہ اگلا جو نکاح کا ہے، یہ سارے فائدے میں اتر کے بتا رہا ہوں جب آپ نکاح کر لیں. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ نکاح کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک آقا کریم فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد ہی بندے، جیسے بندہ نکاح کرتا ہے وہ اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک روایت جس میں یہ آتا ہے، احیاء العلوم کی شاید یہ روایت ہے غالباً، تو اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شادی کے لائق ہو جائے، یعنی اس کی عمر شادی کے لائق ہو جائے اور شادی ہونے اس کی عمر یہ ہو جائے کہ وہ شادی کے لائق ہے، لیکن پھر بھی اگر جان بوجھ کر وہ شادی نہ کرے، جان بوجھ کر شادی نہ کرے، اس شخص کے بارے میں آیا ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو شادی شدہ آدمی کی 1 رکعت نماز اور غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز برابر ہے. تو یہ نکاح کرنے کے فائدے ہیں. اور پھر اس نکاح کو اگر ہم سنتی طریقے سے کریں گے تو ہمیں اور بھی زیادہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فائدے ہیں، کیونکہ ہم نکاح کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں آج جتنے بھی رسم و رواج دنیا میں ہم نے بنائے، یہ سارے کے سارے ہمارے خود کے بنائے ہوئے ہیں. اور اسی کی وجہ سے ہمیں کبھی کئی ہمارے بھائیوں کو قرض میں ڈوبنا پڑتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے وہ رسم ادا کر دی، اس نے یہ رسم ادا کر دی. آئیے اس نکاح کو ہم جس طرح سے رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا اسی طرح اگر ہم نکاح کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.